بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سپہر 3 بجے کا وقت تھا۔ شاپنگ مال میں رش تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا۔ تب ہی میں اپنی شاپنگ معمول کے وقت سے پہلے ہی نپٹا چکی تھی۔ عموماً مجھے شاپنگ کرنے میں محض گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہی لگا کرتا تھا کہ میری قوت فیصلہ غضب کی تھی۔ جٹ کوئی چیز پسند آئی اور پٹ خرید ڈالی۔ اب یہ الگ بات کے بعد میں امی، بہنوں، حتیٰ کہ دیگر کزن سے بھی خوب جھاڑ پڑتی۔ انہیں میرے یوں فٹافٹ شاپنگ نپٹانے پر سخت اعتراض تھا۔ ان سب کا خیال تھا کہ یا تو میرے اندر حس جمال سرے سے موجود ہی نہیں تھی بھی تو اس کی کارکردگی مشتبہ ہی تھی۔ بقول ان خواتین کے بل ایسی شاپنگ میں بھی کوئی مزہ ہے؟ نہ کپڑے کی کوالٹی پر شکوک و شبہات کا اظہار، نہ جوتوں کی بناوٹ پر تنقید، نہ کاسمیٹکس کو چیک کر کے ردی کرنا، نہ چوڑیوں کی میچنگ کے لیے اطاولہ پن، اور نہ ہی جیولری کا کوئی ایک آدھ نگ 6 ماہ سے بیشتر نکل جانے پر جیولری منہ پر مارنے کی دھمکی۔ انہیں تو اس بات کا شدید قلق تھا کہ میں نے آج تک کسی دکاندار سے کمر پر ہاتھ ٹکا کر جھگڑا تک نہیں کیا تھا۔ خیر، انہی وجوہات کی بنا پر وہ سب میرے سنگ اور خاص طور پر میری نجی شاپنگ کے سلسلے میں جانے سے شدید انکاری ہی رہا کرتی تھیں۔ ابھی بتایا نا آپ کو کہ ان کی دانست میں میرے اندر حس جمال کی شدید کمی تھی۔ اب پتہ نہیں وہ کون سی حس جو ان اونگی بونگی حرکتوں سے لطف اٹھاتی تھی۔ بہرحال آج بھی یہی ہوا تھا۔ سبھی نے میرے ساتھ آنے سے انکار کر دیا تھا، سو میں اکیلی ہی چلی آئی۔ شاپنگ جلدی مکمل ہو گئی۔ ساری دیر تو اپنی مطلوبہ کتاب کی تلاش میں ہی لگی۔ جس وقت بک پوائنٹ میں گھسی اس وقت 1:45 بجے تھے، اور شاپ سے نکلتے وقت میں نے رسٹ واچ پر نظر ڈالی۔ 3:30 ہو رہے تھے۔ بہرحال میں خوش تھی کہ مطلوبہ کتاب مل ہی گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ چلو پیٹ پوجا کی جائے۔ ویسے بھی مجھے شاپنگ مال میں بنے فوڈ کورٹ کا زنگر بے حد مرغوب تھا۔ میں نے اندر قدم رکھا۔ یہاں بھی اکا دکا ہی لوگ تھے ٹیبلوں پر۔ میں نے نسبتاً کارنر کی ٹیبل منتخب کی اور براجمان ہو گئی۔ شاپر اپنے ساتھ جبکہ ٹیبل پر ایک ہی طرف کر کے رکھ دی۔ جی میڈم، ویٹر فوراً ہی چلا آیا۔ ایک بگ زنگر وتھ چیز اور کوک۔ میں نے آرڈر نوٹ کروایا۔ میں جانتی تھی کہ آرڈر آنے میں تھوڑا وقت لگے گا، سو اسی لیے مزے سے نئی نویلی کتاب کھول کر اس کا ابتدائیہ پڑھنے لگی۔ تبھی سامنے سے 2 آدمی اور ایک لڑکی آتے ہوئے دکھائی دیے۔ انہوں نے ٹھیک میرے سامنے والی میز کا انتخاب کیا۔ لڑکی بدرنگ سے عبایا اور سرمئی نقاب میں تھی۔ دبلی پتلی، نقاب سے جھانکتی اس کی آنکھیں مدکوک سی تھیں، جبکہ اس کے ساتھ براجمان آدمی نے کالی بدرنگی پتلون جس کے پائچے ہاتھ سے گھسے ہوئے تھے اور ملگجی سی نیلی شرٹ پہن رکھی تھی۔ تیسرا آدمی تو بے حد ناگوار حلیے میں تھا۔ پکا سانولا رنگ، پیلی پیلی سی آنکھیں، کندھے سے گرتی قمیض، مگر ان کے پاس کافی سارے شاپنگ بیگز تھے جو کہ اس آدمی نے اپنے ساتھ ہی رکھ لیے تھے۔ مجھے قدرے حیرت ہوئی۔ ان کے حلیے ارد گرد کے ماحول سے قطعی میل نہ کھاتے تھے کہ اگر اس شاپنگ مال کی بات کی جائے تو اس کا شمار شہر کراچی کے اچھے بڑے اور مہنگے شاپنگ سینٹرز میں ہوتا تھا، اور ظاہر ایسی جگہ پر عموماً اس حلیے کے لوگ شاپنگ نہیں کیا کرتے۔ بتا کیا کھائے گی؟ لڑکی کے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص نے پوچھا۔ ایسی جلدی بھی کیا ہے؟ پہلے بات تو کرو، وہ ٹھنکے۔ نہیں، پہلے بتا دے، یہ لوگ بنانے میں کافی دیر لگاتے ہیں۔ اپنے علاقے جیسا حساب نہیں ہے جہاں سب کچھ پہلے سے ہی تیار مل جاتا ہے۔ اس نے کہا، گو کہ وہ اپنے لحاظ سے دھیمی آواز میں ہی بات کر رہے تھے، لیکن میری ٹیبل چونکہ ان سے قریب تھی اور کچھ یہاں کا ماحول بھی خاصا پرسکون سا تھا، اسی لیے ان کی آواز گونج رہی تھی۔
ٹکا مل جائے گا؟ ہاں۔ تو پھر منگوا لو۔ اچھا، اور میں کیا کھاؤں؟ اس آدمی نے شرارت سے پوچھا۔ تمہارے لیے تو میں لائی ہوں کڑھائی پکا کر۔ اس نے فہریہ بتایا۔ بہرحال انہوں نے آرڈر دیا۔ میں بڑے غور سے ان تینوں کو دیکھ رہی تھی۔ سچی بات ہے کہ نہ جانے کیوں ان کے انداز و اعتبار مجھے مشکوک سے ہی لگے تھے۔ لڑکی جس نے ابھی تک چہرے سے نقاب نہیں ہٹایا تھا، آواز سے کافی چھوٹی بلکہ نوعمر ہی لگ رہی تھی۔ میم اور کچھ؟ میرا آرڈر ٹیبل پر سجاتے ویٹر نے پوچھا۔ نو تھینکس۔ میری نظریں اب بھی وہیں تھیں۔ گھر سے کیا بول کر لایا ہے تو؟ پینٹ شرٹ والے نے شلوار قمیص والے سے استفسار کیا۔ وہ جواباً دائیں آنکھ دبا کر ہنسا۔ اپنے ساتھ لایا ہوں، اور کیا کہتا؟ اس کی ماں نے اعتراض نہیں کیا؟ کرے بھی کیسے، مجھ پر اعتبار کرتی ہے۔ وہ ہنسا۔ اس بار لڑکی نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ اتنے میں ان کے سیدھے ہاتھ کی ٹیبل پر دو بھاری بھرکم خواتین شاپنگ بیگ سے لدی پھندی آ کر ڈھیر ہو گئیں۔ ان کی سانسیں اتھل پتھل تھیں۔ ویٹر ان کے پاس دوڑا چلا آیا۔ 2 لیمونیڈ فوراً لاؤ، آرڈر بعد میں دیں گے، ان میں سے ایک نے کہا۔ ویٹر تعمیل کو دوڑ گیا۔ وہ سوٹ دکھاؤ جو ابھی ہم نے لیا ہے، لڑکی بولی۔ سامنے بیٹھے آدمی نے ایک شاپر میں سے جل ملاتا ملٹی شیڈ کا ایک سوٹ نکالا۔ لڑکی اسے اپنے اوپر رکھ کر دیکھنے لگی۔ قربان جاؤں، بہت پیاری لگے گی تو اس میں، پینٹ شرٹ والا اس پر جھکا کہہ رہا تھا۔ چھوڑو جی، مجھے تو وہ جامنی والا ہی بایا تھا، پر تم نے یہ لے دیا، وہ نہرے سے بولی۔ شلوار قمیص والا مسلسل پیلے دانت نکالے بیٹھا تھا۔ چاند، وہ بھی لے دوں گا، ابھی تو 2 دفعہ کا پھیرا اور باقی ہے، ابھی کہاں تیری خریداری مکمل ہوئی ہے؟ وہ بڑے پیار سے بولا اور پیار سے اس کا کندھا تھپکا۔ لڑکی نے ہاتھ نہیں چھڑایا۔ دونوں بھاری بھرکم خواتین کی چنی منی آنکھیں حیرت سے گویا پھٹ ہی گئی تھیں ان کو دیکھ کر۔ نقاب تو اتارو، وہ بولا۔ نہیں بھئی، اگر جو اماں کا کوئی جاسوس ہوا تو؟ وہ سہمے ہوئے لہجے میں بولی۔ ہر وقت تیرے سر پر تیری ماں کا ہوا سوار رہتا ہے، اتنا ہی ڈرتی ہے اس سے تو مت آیا کر میرے پاس، وہ غصے سے نتنے پھلا کر بولا۔ ڈرتی میں اس سے نہیں، اس کے حسم سے ہوں، شکایت لگا کر مجھے گھر میں بند کروا دے گی، وہ روحان سے ہو کر بولی تو وہ یک لخت نرم پڑ گیا۔ تجھ پر کیوں اتنی نظر رکھتی ہے وہ عورت؟ اپنی باری میں تو طلاق لے کر اپنے یار کا گھر بسانے چلتی تھی، تب اسے کوئی خیال نہیں آیا؟ اسے میرا نہیں، تیرا خیال ہے۔ ہاں، یہ ٹھیک کہہ رہی ہے، سامنے بیٹھے شخص اپنے پیلے دانت نکال کر کے کہا۔ بڑا گھبراتی اس بات سے کہ کہیں یہ تجھ سے نہ مل جائے، اور پھر اس کا اپنے حسم کے بھتیجے سے اس کا نکاح کروانے کا جو ارادہ ہے نا، وہ تیری وجہ سے ہی تو خاک میں مل سکتا ہے۔
وہ مزے لے لے کر بولا، میں ابھی تک ان میں کھوئی ہوئی تھی، نہ جانے کیا قصہ تھا یہ، اور میں نے بھی قسم کھائی ہے اس کا منصوبہ حق میں نہ ملایا تو میرا نام بھی رشید علی نہیں۔ وہ بولا۔ اتنے میں ان کا آرڈر آ گیا۔ لڑکی نے اپنے پرانے سے ہینڈ بیگ سے کوئی برتن نما چیز نکالی اور خالی پلیٹ پر اونڈھا دی۔ لڑکی تکہ کھانے لگی۔ کھاتے وقت بھی اس نے نقاب نہیں اتارا تھا، بلکہ ہاتھ نقاب کے اندر لے جا کر کھا رہی تھی۔ وہ دونوں عورتیں اب بھی انہیں دیکھ کر طرح طرح کے منہ بنا رہی تھیں، معنی خیز اشارے، آنکھوں کی حرکت۔ مجھے بھی حقیقتاً انہیں دیکھ کر کچھ عجیب سا ہی احساس ہو رہا تھا۔ کیسا ہے؟ لڑکی نے غالباً سالن کے بارے میں استفسار کیا تھا۔ زبردست، تیرے ہاتھ میں بڑا ذائقہ ہے۔ اس نے لڑکی کے ہاتھ اٹھا کر چوم لیے۔ عورتوں کے حیرت سے منہ کھل گئے۔ میں نے بھی ناگواری محسوس کی۔ اس وقت فوڈ کورٹ میں ہم تینوں، یعنی میرے، ان تینوں اور ان دونوں خواتین کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ 15 دن ہے تیرے پاس، رہ لے اس عورت کے پاس۔ 15 دن کے بعد کا ٹکٹ کٹاؤں گا۔ سال سے چلیں گے لاہور۔ وہاں میرے چاچے کا لڑکا ہے، اس سے بتا دیا ہے سب کچھ، وہ انتظام کر رکھے گا ساری چیزوں کا۔ بس ایک بار یہاں سے نکل۔ وہ ابھی اور کچھ کہنا چاہتا تھا کہ شلوار قمیص میں مربوط شخص اچھلا۔ غالباً اس کی جیب میں پڑا موبائل گنگنایا تھا، تیری میری، میری تیری پریم کہانی ہے مشکل۔ مر گئی رشید، اس کی ماں کا فون ہے۔ وہ گھبرا کر بولا۔ سن تو صحیح، کیا کہہ رہی ہے؟ وہ ناگواری سے بولا۔ اس نے کال ریسیو کی۔ ہاں ہاں، اچھا فکر نہ کر، آتے ہیں۔ اس نے فون رکھا اور بولا، فوراً جانا ہوگا، اس کے سسرال والے آئے بیٹھے ہیں ناپ شاپ لینے کے لیے۔ وہ بھی اپنی کوک ختم کر کے بولا، اٹھ جا تو بھی، لڑکی تو پہلے ہی کھڑی ہو گئی تھی۔ اچھا، تو ابھی تو یہ سامان اپنے ساتھ لے جا، وہ لڑکی رشید نامی آدمی سے بولی۔ ظلم ہے یار، یہ سامان تیرے لیے اتنے پیار سے خریدا تھا، وہ متاسف لہجے میں بولا۔ غم نہ کر شاباش، جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں چند دن اور سہی، پھر اب تو 15 دن کی ہی بات ہے۔ شلوار قمیص والے نے گویا اسے دلاسا دیا۔ وہ جلدی سے بل دے کر کے اٹھے اور فوڈ کورٹ سے نکلتے چلے گئے۔ توبہ توبہ، قیامت کی ساری نشانیاں نظر آ رہی ہیں۔ حرافہ کیسے دیدہ دلیری سے بیٹھی بڈھے کے ساتھ بھاگنے کا پروگرام بنا رہی تھی۔ ان کے جانے کے بعد ان میں سے کونے والی نے یہ کہا، تو اور کیا، اور لکھ لو میری بات، ٹھیک آدمی نہیں تھا جو اسے لیے پھر رہا تھا، کیا پتا بروکر ہو۔ دوسری والی نے لب کشائی کی۔ ہاں تو اور کیا، دیکھا نہیں تھا کیسا میسنے پن سے بیٹھا ان دونوں کا بہتوں کو گل مل کے باتیں کرنے کا موقع فراہم کر رہا تھا۔ دیدوں کا پانی مر گیا ہے کم بخت، کیسے بن بن کے بول رہی تھی، ذرا حیا نہیں ہے۔ جی میڈم جی، صحیح کہہ رہی ہیں جی، مجھے بھی لگ رہے تھے وہ 2 نمبر۔ ان کی ٹیبل صاف کرتے ویٹر نے کہنا ضروری سمجھا۔ اب ان دونوں خواتین نے میری طرف یوں دیکھا گویا میں بھی اس ذکر خیر میں اپنا حصہ ڈالوں گی، مگر میں کیا کہتی، سب اپنے اعمال کے خود جوابدہ ہیں۔ میں نے ٹھنڈی سانس لی اور بل دے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ مان میری نظر اس سوٹ کے شاپر پر پڑی جسے وہ لڑکی دیکھ رہی تھی۔
اور جو یقیناً غلطی سے یہیں رہ گیا تھا۔ ویسے تو مجھے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر ایسا ہے کہ میرے اندر خدمت خلق کے جراثیم بھی بدرجہ اتم موجود ہیں۔ سو جلدی سے شاپر اٹھایا اور گویا بھاگتی ہوئی میں فوڈ کورٹ سے باہر آئی۔ ادھر ادھر تلاش کیا مگر ناکامی۔ تھوڑی اور آگے بڑھی، مین روڈ پر وہ ٹیکسی روکتے ہوئے دکھائی دیے۔ میں تقریباً دوڑتے ہوئی ان تک پہنچی۔ لڑکی اور شلوار قمیص والا ٹیکسی میں بیٹھ چکے تھے اور وہ کھڑکی میں جھکا ہوا تھا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے نفرت سی محسوس ہوئی۔ ایسے ہی لوگ ہیں جو معاشرے میں بے راہ روی کا باعث بن رہے ہیں، مگر میرے پاس امانت تھی سو مجھے اسے مخاطب کرنا ہی تھا۔ میں ان کے قریب آئی۔ لڑکی رو رہی تھی ہچکیوں کے ساتھ۔ کچھ کرو جلدی، ماں کو تمہاری طرف سے دھڑکا ہے، ایسا نہ ہو وہ کل ہی میرا نکاح اپنے شوہر کے عیاش بھتیجے سے کر دے۔ اس عورت کو تو دولت کے آگے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، مجھے تمہارا ہی سہارا ہے۔ غم نہ کر رانی، کچھ نہیں کر سکے گی وہ۔ ایسا کرتے ہیں، میں پرسوں ہی تجھے لے چلتا ہوں یہاں سے۔ ابھی گھر جا، کل اپنا سامان سمیٹ، میں کل رات کی ٹکٹ کٹانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جا رانی، فکر نہ کر، میں غریب سہی مگر اتنا بے بس نہیں ہوں کہ تیرے لیے کچھ نہ کر سکوں۔ بس اب مت رو، چپ کر جا، نہیں تو تیری ماں کو پتہ چل جائے گا۔ جا گھر جا۔ وہ آدمی گلوگیر لہجے میں اسے دم دلاسے دے دلا کر ٹیکسی کو رخصت کر کے آگے بڑھ ہی رہا تھا کہ میں یکلخت ہوش میں آئی اور جھجکتے ہوئے اسے پکارا، ایکسکیوز می بھائی صاحب، ذرا سنیے، مجھ سے کچھ کہا آپ نے؟ وہ مڑ کر تحیر آمیز لہجے میں بولا، جی جی، یہ آپ کا شاپر وہیں رہ گیا تھا۔ میں نے جلدی سے ہاتھ میں موجود اکلوتا شاپر اس کی طرف بڑھایا تھا۔ میں نے اپنا سامان دوسرے ہاتھ میں تھام رکھا تھا۔ ارے، یہ کہاں رہ گیا تھا؟ اس آدمی نے گویا جھپٹ کر مجھ سے شاپر لیا تھا۔ جہاں آپ کھانا کھا رہے تھے یہ وہیں رہ گیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرا لہجہ تلخ ہو گیا تھا۔ بڑی مہربانی جی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ سوٹ کھو جاتا تو بڑا ہی دکھ ہوتا۔ پورے 5,000 پونے 200 کا سوٹ ہے، مگر آنکھوں میں کھبا پڑ رہا تھا، اس لیے خرید ڈالا۔ اپنی رانی پر یہ رنگ کتنا سجے گا؟ اس کے آگے اس سوٹ کی قیمت کچھ بھی نہیں۔ ارے، میں بھی سالہ پاگل ہوں، آپ کو کیا پتہ رانی کون ہے؟ وہ اپنے سر پر ہاتھ مار کر ہنسا۔ میرے جی میں آئی کہ اسے خوب لتاڑوں۔ کیسے ہنس ہنس کر اپنی محبوبہ کا ذکر کر رہا تھا۔ رانی میری بیٹی ہے میڈم جی، اپنے چاچے کے لڑکے سے اس کی شادی کروا رہا ہوں نا، وہاں لاہور میں ہوتا ہے وہ، وہاں شوگر کی مل میں بڑی اچھی تنخواہ پر کام کرتا ہے جی۔ اچھا جی، اجازت، میری بس آ گئی اور ایک بار پھر آپ کی مہربانی۔ 5,000 کی چپت لگ جانی تھی نہیں تو۔ وہ اپنی کسی کیفیت کے زیر اثر خوشی خوشی اور سرشاری سے بھرپور لہجے میں کہہ کر چلتا بنا۔ میں وہیں کھڑی تھی، اس سے کچھ اور کہہ ہی نہ سکی، اور ویسے بھی میرے پاس کہنے کے لیے تھا ہی کیا، اس لیے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر اپنی گاڑی کی تلاش میں پارکنگ کی طرف چل دی۔